بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا یہ بارہا کا تجربہ ہے کہ مرزا جیلمی ایک مشکل سے اور پریشانی سے جان چھڑانے کے لیے ایک اصول گھڑتا ہے، لیکن دوسری جگہ اپنے ہی گھڑے ہوئے اصول میں خود پھنس جاتا ہے۔ اسی طرح یہ مختلف کلا بازیاں کھاتا رہتا ہے، یو ٹرن لیتا رہتا ہے، یہ ایک اصول پر قائم نہیں رہتا۔ اس کا ایک نمونہ آج آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے۔ سیلاب کے متعلق اس کا ایک کلپ سامنے آیا تھا کہ سیلاب اللہ کا عذاب نہیں بلکہ نالائکی ہے۔ اس کا جواب ہم نے ایک کلپ میں دیا تھا اور اس میں احادیث کے حوالے سے یہ بات ثابت کی تھی کہ بارش میں بعض دفعہ اللہ کا عذاب بھی ہوتا ہے۔ اب بجائے اس کے کہ مرزا جیلمی اپنی غلطی پر معذرت کرتا اور رجوع ریکارڈ کرواتا، اپنی غلطی پر مزید پکا ہو گیا اور اپنی غلطی کو پکا کرنے کے لیے اس نے ایک اصول گھڑ لیا۔ پہلے آپ مرزے کا وہ اصول سن لیں جس کے ذریعے اس نے اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ ظاہر ہے کہ تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پہ آتی ہیں، کبھی اس کی بدعمالیوں کے نتیجے میں، کبھی آزمائش کی صورت میں۔ مرزے نے اتنی بات تو تسلیم کر لی کہ تکالیف بعض دفعہ گناہوں کے اور بدعمالیوں کے نتیجے میں بھی آتی ہیں، یعنی عذاب ہوتا ہے۔ اب آگے مرزا اپنی جان چھڑانے کے لیے ایک اصول گھڑ رہا ہے، آپ اس کو ذرا غور سے سن لیں۔ آج کی ڈیٹ میں چونکہ پیغمبر وقت دنیا میں موجود نہیں ہے، لہٰذا کوئی بھی آنے والی تکلیف جو ہے اسے آپ قطعاً عذاب الہی نہیں کہہ سکتے۔ آگے مرزا اس کی وجہ بتاتا ہے کہ آج کسی بھی تکلیف کو عذاب الہی کیوں نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ خالصتاً علم الغیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے جو کہ صرف پیغمبر کے ساتھ خاص ہے۔ تو مرزے نے اصول یہ بنایا کسی بھی تکلیف کو آج عذاب اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ کسی تکلیف کو عذاب کہنا اس کا تعلق علم الغیب سے ہے اور یہ صرف پیغمبر بتا سکتا ہے کہ فلاں تکلیف عذاب ہے، اور کسی کو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے، اس لیے آج کسی بھی تکلیف کو عذاب نہیں کہہ سکتے۔ یہ تھا مرزے کا اصول۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ مرزا خود اپنے اسی اصول میں کیسے پھنس جاتا ہے۔ مرزے کے کافر منگول آباء و اجداد نے مسلمانوں پر جو حملہ کیا تھا اور مسلمانوں کا خون کیا تھا، مرزے نے اس کو عذاب قرار دیا ہے اور ان کافر آباء و اجداد پر فخر بھی کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ وہ جو مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے، انہوں نے مسلمانوں کا جو نقصان کیا تھا، مسلمانوں کی گردنیں کاٹی تھیں، مرزے کے بقول ان کا یہ حملہ اللہ کا عذاب تھا۔ تو میں منگول ہوں، ہمارے آباء و اجداد جب کافر تھے اس وقت تمہارے جعلی بابے اللہ نے ان کے ذریعے پٹوائے، وہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا تمہارے صوفیوں کے اوپر، جو منگولوں کی اولاد ہے، جنہوں نے جب کافر تھے تو ان کے صوفی اللہ نے عذاب کے طور پہ ان صوفیوں پہ مسلط کیا منگولوں کو۔ جب مرزے نے یہ اصول بنا لیا کہ آج کے دور میں کسی بھی تکلیف کو عذاب نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کا تعلق علم الغیب سے ہے اور عذاب کہنے کا حق صرف پیغمبر کو حاصل ہے، تو سوال یہ ہے کہ مرزا منگولوں کے حملے کو جب اللہ کا عذاب کہہ رہا ہے تو کیا نعوذ باللہ اس کے پاس علم الغیب آ گیا؟ کیا نعوذ باللہ یہ پیغمبر بن گیا؟ بہرحال یا تو مرزے کا وہ اصول غلط ہے جو اصول اس نے اپنی جان چھڑانے کے لیے گھڑا تھا، یا پھر مرزے کا منگولوں کے حملے کو اللہ کا عذاب کہنا غلط ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں باتیں ہی صحیح ہوں۔ اب مرزے کو ان دونوں باتوں میں سے ایک بات سے رجوع لازماً کرنا پڑے گا اور معذرت کرنی پڑے گی۔ اگر مرزا ان دونوں باتوں میں سے کسی سے بھی رجوع نہیں کرتا تو آپ خود فیصلہ کریں، کیا یہ دو نمبری نہیں ہے؟ کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ کیا یہ بدلتے روپ نہیں ہے؟ کیا یہ دوہرا رویہ نہیں ہے؟ اس سب کے باوجود مرزے کا دعویٰ ہے کہ ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں اصول ایک رکھنا پڑتا ہے۔ واہ مرزا واہ! ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں ایک اصول رکھنا پڑتا ہے۔ دو نمبری نہیں ہوگی، اللہ کا شکر ہے دو نمبری یہاں پہ نہیں ہے۔ دو نمبری کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کسی فرقے کو فالو کریں۔